تو اللہ کا حکم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں، جیسا کہ کبھی بھی نہیں کہیں گے، وہ یہ کہہ دیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو جہاد پر، تو آپ یہ آگے سے کہہ دو جی میں ذرا نماز پڑھ لوں، تو پھر یہ نماز نہیں ہے اور یہ اسلام نہیں ہے کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم انکار کر دو، سمجھا کہ نہیں؟ تو پھر حبطت اعمالہم حکم ہو گیا، تو ان کے اعمال سب ضائع ہو گئے جنہوں نے حضور پاک کی اطاعت نہ کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے یا تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو ان کی اطاعت کرو، یعنی کہ حضور پاک کی اطاعت جو ہے نا یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب اس میں کوئی شک اور کوئی بہام کبھی ذہن میں نہ رکھنا کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کے اندر کوئی مقابلہ کو شروع کر دو، اور ہمارے اندازے کے مطابق ہمارے لیے وہ دونوں ہی اللہ فانی ہیں اور دونوں ہی اللہ محدود ہیں۔ آپ کو بات سمجھے؟ پہلے میں نے بتایا ہے، کبھی اس میں یہ نہ کہنا کہ مطلب کوئی حکم کسی اور حکم پر فوقیت ہے، آپس میں وہ فوقیت رکھیں یا نہ رکھیں ان کا کام ہے۔ ہمارے لیے دونوں برابر کی اہمیت ہے، ہر چند کے ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور پاک اللہ ہے، بات سمجھے نا، لیکن ہمارے لیے ماننے کے اندر اتنی ہی اہمیت ہے جتنی اللہ کے حکم کی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حضور کا حکم ماننا، حضور پاک کی ہر بات کو ماننا، حضور پاک کی محبت جو ہے اللہ کی محبت ہے، لیکن حضور پاک کی محبت کیسے ملے؟ اب اس تلاش میں جب لوگ نکلتے ہیں تو پھر ان کو کہیں نہ کہیں مطلب بیعت کی سلسلے ملتے ہیں جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی بات ہوتی ہے اور حضور سے ان لوگوں کے رابطہ ہوتا ہے، جیسے بھی مطلب کوئی باطنی طور پر ہوتا ہے، وہاں جا کے پھر ہم اپنی الجھنے اپنے واقعات جو ہے نا وہ بیعت کی شکل میں پورا کرتے ہیں۔ اور پھر اگر کبھی ہمارے ذہن میں فرق محسوس ہو تو اس وقت تک بیعت نہیں کرنا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جب تک آپ شیخ اور اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ کو کچھ فرق محسوس ہو، محبت کے درمیان کو فرق محسوس ہو، اس لیے وہ بیعت نہیں کیا کرتے۔ اچھا ہے نا آپ سے بات؟ اچھا اگر جب بیعت ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو شریعت کے سمجھنے میں ذاتی ذہن کا استعمال کرنا منع ہے کہ شریعت کیا ہے، کیا سمجھنا ہے۔ آپ کے پیر صاحب نے بلا لیا، کہتا بات سنو، انہوں نے کہا جی میں ذرا تھوڑا سا فقہ پڑھ لوں، تو فقہ تو نہیں پڑھے آپ، تو پھر پیر کی بات ہی فقہ باندھا، وہ جو کہیں وہ کر ڈالو۔ اور اگر پیر صاحب کو آگے سے آپ سنا دو کہ میرے خیال میں حدیث صرف یوں ہے تو تسی اپنا عمل اصلاح کرو، تو پھر یہ کوئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی واقعہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ آپ پیر کو ماننے کے بعد پیر کی بات اسی طرح اہم ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ اسی ضمن میں مطلب یہ ماننے والی بات ہے۔ ضروریات کا پیر جو ہے نا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا۔ آپ طرف سے ہوتا ہے بادشاہ کبھی مرید ہو جانا کسی کا تو وہ اس کے مزاج میں مرید ہو جاتے ہیں، سارا عملہ مرید ہو جاتا ہے۔ ایوب اگر کسی کا مرحوم مرید تھا تو اس کے سارے عملہ بھی مطلب اس کا مرید ہو گیا۔ پریزیڈنٹ ریاض اس کا مرید ہو جائے گا، باقی لوگ بھی چل جائیں گے کہ سنا آپ کے پاس پریزیڈنٹ درخواست بھی دے دیں گے پیر صاحب کو، پیر صاحب آگے درخواستیں چلاتے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے لیے، اس راستے پر چلنے کے لیے جن لوگوں نے بیعت کی، ان لوگوں نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی اس کا حکم بھی اتنی ہی اہمیت کا حکم ہے۔ اور اگر یہ حکم الگ لگ رہا ہے اور اگر تمہاری تحقیق اس کے علاوہ ہے اور اگر تم نے کچھ اور علم رکھا ہوا ہے جو پیر صاحب کے علم کے علاوہ علم ہو تو پھر یہ شرک نہ کرنا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پھر تو شرک ہی شرک ہے۔ مطلب جو شخص یہ جاتا ہے کہ میں دادا صاحب جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے کے لیے، یا یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، اگر مرے ہوئے سمجھتے ہیں تو اسے فیاض کیا دینا؟ بات سمجھے کوئی اور ہی صاحب سمجھو گے تو کوئی اور ہی صاحب ملے گا نا۔ اس لیے یہ تمہاری اپنی نیت کے اوپر ہے کہ شوق اگر موجود ہے تو پھر بیعت کرو، شوق موجود نہیں ہے تو بیعت نہ کرو، کوئی ضرورت موجود ہے تو بیعت نہ کرو۔ ویسے چلے جاؤ پیر صاحب کا سنا یہ آپ کے پاس اتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارا تکلیف ہے اسے دور کر دیا ہے، میرا خیال ہے وہ صاحبان خدمت ہوتے ہی ہیں سارے، ان کا کام ہے مدد کرنا، مدد کر دیں گے، تو بیعت کی تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تو بیعت تو یہ ہے کہ اس خیال میں ڈھل جانا اور اسی خیال کے اندر چل پڑنا. تو یہ ہے بیعت کے جو آداب ہیں. باقی آداب ہم نے جس کام کے لیے بیعت کیا وہ کام صرف عرفانی ہوگا، اس کے علاوہ بیعت کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی ضروریات کی بیعت جو ہے نا وہ انی نفی ہے اور انی فانی ہے. اب آپ نفی اس بات کو ذرا غور کر لو نا کہ لا اور الہ دو ہی باتیں ہیں نا، ایک نفی ایک اس بات. اور نفی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے نفی کرنی ہے، جس کو ہر مادی چیز، ہر چیز جو سمجھ آنے والی ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا. اور الہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس مادی اشیاء اور سوچ کی اشیاء اور سمجھ کی ضروریات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ الہ ہے. الہ جو ہے آپ کی سمجھ سے آگے ایک نام ہے الہ، سمجھ تک سارا الہ ہے. بھئی یہ یاد رکھ لو نا، آپ کی سمجھ تک، آپ کی سوچ تک، آپ کے واقعات تک یہ کیا ہے؟ سارا الہ. اور اس کے آگے جو کچھ ہے وہ الہ. تو جو کچھ آپ حاصل کرتے جاؤ اس کو چھوڑتے جاؤ اگر، تو پھر یہ سفر ٹھیک ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. جو کچھ حاصل کرتے جائے یہ سارا ہی فانی ہے. بچے فانی، اولاد فانی، پیسہ فانی، ہم فانی، یہ جہان فانی، یہ مکان فانی، سب فانی. اب پھر اللہ فانی کیا ہے؟ وہ جو آگے ہے. تو ان کو جو کچھ حاصل ہے اس کو چھوڑنے کی فکر کرو، اس سے نکل کے دیکھو، تو پھر یہ فانی چھوڑ دیا تو جو آپ کو حاصل جو شوق بنے گا وہ لا فانی ہوگا. تو وہ ہے الہ. اور تو پیر کا کام یہ ہے کہ آپ کو دنیاوی آرزوؤں سے نجات دے دے، پوری کر کے نہ ترک کروا کے. پوری کر کے وہ نوکر ہے تمہارے باپ کا کہ وہ تو پوری کرتا جائے. نہیں بات تو چھوڑ اس کو، کاسا گدھا گدھے ہی 2-4 آرزویں ہیں، آرزویں توڑ تو کاسا گدھائی وہاں باندھ دو. نہیں بات ہے تو پھر وہ لے کے آگے چل پڑے. تو مقصد یہ ہے کہ 2 قسم کے ہیں یہاں پر ضروریات کے پیر. ایک وہ جو آپ کی خواہشات پوری کرتا ہے، تو وہ خواہشات کا پیر جو ہے نا آپ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول والی بات نہیں ہے. اور جو آپ کو خواہش سے نجات دلا دے اور اللہ کی طرف رجوع کرا دے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرا دے اور اس کا کہنا ماننا جو ہے نا واجب ہے. واجب نہیں نا، ورنہ جو ہے نا وہ کوئی جس طرح ماں باپ ہے، آپ کے ماں باپ آپ کے بزرگ ہیں، کہنا مانتے ہیں آپ ان کا، لیکن پیر نہیں ہے. ادب پورا ہے. اب ماں باپ جو ہے نا یہ آپ کو الہیات کا حکم گھر نہیں دیتے، آپ کو دنیاوی حکم بھی دیتے ہیں کہ بیٹا کوئی باہر چلے جاؤ، تو محبت ماں باپ کی، ماں باپ کو اولاد سے محبت، بیٹا باہر چلے جاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہو جائے گا اور ہماری بھی آسانی ہو جائے گی، بوڑھے ہو چلے ہم. تو مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کو دنیاوی امور کی ضروریات رہتی. تو ماں باپ بزرگ ہیں اور واجب احترام ہیں اور ان کا کہنا ماننا ہے، لیکن یہ پیر نہیں ہے. پیر جو ہے نا پیور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتانے والا. ماں باپ جو ہے پیر اللہ اللہ رسول کی بات بتائیں گے اور آپ کو دنیاوی امور بھی سکھائیں گے. استاد جو ہے دنیاوی علم بھی دے گا، نیکی بھی بتائے گا، استاد ہی کہلائے گا. ماں باپ ہی کہلائیں گے. اور پیر جو ہوگا وہ آپ کو یکلخت جہاں سے بلیا رب دا کی پاونا اچھو پٹنا ادھر لانا. اور پٹنا کیا چیز ہے؟ جہاں سے دل اچاٹ کر کے ادھر لگا دیں. اس چیز سے دل اچاٹ کر. تو جو ہمارا دل جہاں اٹکا ہوا ہے جس سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا تو وہ یہاں سے نکال دیتا ہے. یہ ہے کمال اس کا. اور تاکہ مطلب آپ کو اپنی اصلی منزل کی طرف رجوع کرے. وہ اصلی منزل ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری فنا کی منزل ہے. فنا میں ٹھہرنا ہی فنا ہے. اب اس سلسلے میں کوئی بات سمجھ آئی آپ کچھ پوچھو. ہاں بولو جب بولو آپ بولو. جی اطاعت میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اطاعت محسوس ہی نہ ہو، کہ اس کا حکم جو ہے اس طور پر پورا ہو کہ اطاعت ہی نہ لگے. یعنی کہ وہ خود بخود جس طرح آپ بگتر چیز کے ساتھ لو چون چل پڑتا ہے. اطاعت کا معنی ہے کہ اس کے ارادے کے ساتھ چل پڑے، لفظ بھی اقرار کرنا پڑے اس کو. اطاعت اس طرح ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں بات آ جائے اور آپ کا عمل شروع ہو جائے. اطاعت کی یہ منزل ہے کہ بہت سارے مشائخ کرام کے احکامات دل پر نازل ہوتے ہیں، کان پر نہیں ہوتے. اب بات ہے نا کہ بزرگوں کا یا شیخ کا یا پیر کا حکم جو ہے نا وہ دل پر نازل ہوتا ہے، کانوں پر بہت کم نازل ہوتا ہے. اس لیے اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو پیر کی طرف سے
دل پر آپ کو نازل ہوگی بات، اس کو لے کے چل نکلو۔ تو یہ یاد رہے کہ پیر کو شریعت نہ سکھانا، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ خود جانتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی اور نصیحت کرنے لگ جاؤ، اسے کوئی اور قرآن کے معنی سمجھانے لگ جاؤ، تو پھر تو یہ پیر بنانا شرک ہے۔ بس یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ عین عبادت ہے اور عین گمراہی ہے۔ بس ذرا خیال آپ کا ہو گیا تقسیم تو سیدھا سادہ عذاب ہے۔ اور اگر آپ کا خیال قائم رہا کہ یہ وہی شے ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس پیر آیا اور اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر جو جبریل کی عزت ہے وہی اللہ کا رابطہ ہی ہوگی۔ تو یہ پیغام ہے، اس لیے پیر کی عزت یوں ہے، پیر کا حکم یوں ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، پیر کو یہ نہ کہنا کہ یہ جو ہے پیر صاحب کہیں کہ اس کو آگ لگا دو مکان کو لگا دو، ان کو یہ کوئی شریعت میں حکم تو نہیں ہے مکان کو آگ لگانے کے، کہ پیر جانے اور مکان جانے۔ جب اس کو مان لیا تو پھر پورا مان لیا، آدھا ماننا تو یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے۔ بالکل پیر بت پیر بناؤ، پیر و فقیری کے نزدیک بھی نہ گزرو۔ آپ وقت پر عبادت کرو، اللہ کرو، رزق حلال کماؤ، کچھ پیسے بچ جائیں تو جمع کر رکھو، ایک پھر صبح کبھی رخصت ہو جائیں گے، خیر کی پیری یا کا تعلق ہے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس کا تعلق جو ہے نا براہ راست سیکھنا شریعت محبت کے ذریعے، کہ کوئی بھی طریقت ہو وہ یہی ہے، پیر کا کہنا یوں ماننا۔ اور جب تک ایسا اگر نہ ہو قبول ذہن میں تو پھر اس کام پہ جاؤ ہی نہ۔ یہ تو ناممکنات کی باتیں ہیں، لیکن جب بات ہو جائے تو پھر یہ ممکنات ہے۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ دنیاوی ضروریات جو ہے نا وہ اس منزل پہ لے ہی نہیں چلو۔ اگر تو وہ جانتا ہے کہ دنیاوی تو تکلیف ہے تو خود انتظام کر لے گا، کہنا فضول ہے۔ اور اگر نہیں جانتا تو پھر کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور یہ پیر صاحب جانتے ہیں اگر تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پیر صاحب جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر کہہ کے کیا لوگے؟ چپی رہو۔ لہذا اس منزل پر دنیاوی ضروریات جو ہے نا اس کو روکنا ہے بیان سے۔ بس ایک ہی دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مطلب تمہیں رحم فرمائے۔